تو زندگی بھر آپ اور ہم حرام کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں جبکہ وہی اللہ کا حکم ہے؟ وہ رب اس میں بھی راضی ہوتا ہے جیسا اس میں آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کا استقبال ہے ہماری مجلس کی چوتھی نشست میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ عبادات آپ سے اور ہم سے اور دعائیں ہو رہے ہیں۔ آج ایک اہم مقصد ہے روزوں کا جو زیادہ لوگ اس سے غافل ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم شروع میں ذکر کیے تھے کہ تقوی کا حصول ہونا یہ مقصد ہے، مگر یہ مقصد کیسا حاصل ہوا یا نہیں ہوا، کیسا چیک کر سکتے ہیں، یہ چیز کے بارے میں ہم آگے ذکر کرنے والے تھے بولے، اور آج اس کا ذکر ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ دراصل آپ کسی ایک عام آدمی کو، یعنی کہ جو پڑھا لکھا بھی نہیں مگر ایک لیمین، اس کو سوال کیجئے کہ بھائی صاحب آپ کو رمضان میں اور غیر رمضان میں کیا فرق دکھ رہا ہے؟ تو کہتا ہے شیخ صاحب ہم کو رمضان میں اور غیر رمضان میں موٹے حساب سے فرق یہی دکھ رہا ہے کہ ہم کو رمضان کے علاوہ دنوں میں صبح کا ناشتہ ہوتا، دوپہر کا کھانا ہوتا، چائے پانی ہوتی، یہ ہے۔ رمضان میں صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور چائے پانی صبح شام کی یہ برخاست ہو جاتی، افطار کے بعد ہی سب کچھ ہوتا ہے سحر تک۔ تو اس آدمی کی اس بتانے کی بات بالکل صحیح درست ہے۔ اس موٹے حساب سے اپن ایک کیلکولیشن کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور ہم کو حکم کیا دیے کہ تم لوگ اے ایمان والو روزہ رکھو۔ کب سے؟ فجر سے، یعنی کہ سحری کرتے ہوئے فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب تک، اور اس کے لیے آپ کو کھانا پینا اور اپنی شہوت سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ اب یہاں پر آپ جو چیز چھوڑے ہیں وہ حلال چیز چھوڑے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، جب تم لوگ ایک مہینے کی عبادت میں اللہ کا حکم آیا کہ روزہ رہو، تو آپ لوگ بولے اللہ ہم آپ کے فرما بردار بندے ہیں، حاضر، ہم حلال کو چھوڑ دیتے ہیں فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، مغرب تک۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے یہی کہہ رہا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندی، جب تم لوگ میرے حلال چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ میرا حکم ہے، تو زندگی بھر تم لوگ حرام کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ بھی میرا حکم تھا۔ یعنی کہ آپ کو حلال چھوڑنا بدرجہ اولا ہے، اہم ہے، یا حرام چھوڑنا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے اس ماہ میں حلال چیزوں کو دن میں چھڑا کر احساس دلا رہا ہے کہ یہ تو صرف یہ مہینے میں آپ کو میں حرام کر دیا تھا، عام دنوں میں تو آپ کے لیے حرام نہیں تھا، مگر آپ یہ سوچنا چاہیے کہ جب حلال کو اللہ کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے، تو زندگی بھر آپ اور ہم حرام کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں جبکہ وہی اللہ کا حکم ہے؟ وہ رب اس میں بھی راضی ہوتا ہے جیسا اس میں آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ تقوی کا معنی کہ آپ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے حرام چیزوں سے مجھے بھی پرہیز کرنا ہے، یہ تقوی ہے۔ پھر دوسری مثال ایک سوچئے کہ کوئی بچہ ہے، اس کے ایگزام رمضان میں آئے اور اس کا سنٹر کہیں دور پڑا اور رات کی سحری اس کی برابر بھی نہیں ہوئی، ایگزام کی اسٹڈی میں ٹینشن ہے، اور پھر وہ دور سفر میں جا کر وہاں پر سنٹر جہاں پڑا ایگزام دیا، مگر آنے کے وقت اس کی بائک بھی خراب ہو گئی یا پیٹرول ختم ہو گیا، دھوپ میں ڈھکل کر کافی تھک کے گاڑی میں پیٹرول بھر کر پھر گھر کو پہنچے تک اس کو شام ہو گئی، اور روزے کے لیے صرف 2 گھنٹے باقی ہے بھی، اور اس کی حالت بالکل تھک کے پھکا ہو گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے سامنے اگر ایک گلاس ٹھنڈا پانی کا بھی ہے، کمرے میں اکیلا بھی ہے، تو اس سے سوال کیجئے کیا تم پی لیں گے یہ پانی؟ نہیں شیخ صاحب نہیں پیتے۔ کیوں نہیں پیتے؟ تھکے ہوئے ہیں آپ؟ نہیں، روزہ ٹوٹ جاتا۔ آپ کو کون دیکھ رہا؟ کمرے میں آپ اکیلے ہیں؟ نہیں بھائی، اللہ دیکھ رہا۔ یہ جو احساس ہے اللہ دیکھ رہا، یہ احساس پیدا کرنا اسی کو تقوی کہا جاتا، اور یہ احساس کو 30 دن پریکٹس کرنا، تو رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو دوسرے برائیاں گناہیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ چیز کو تقوی کہا جاتا کہ اندر ایک ریمائنڈنگ پوائنٹ اور ہمیشہ ایک احساس اور ایک ضمیر زندہ رہے جو آپ کو گناہوں سے پرہیز کراتا ہے، حرام سے بچاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، روزہ ٹوٹ جائیں گا۔
تو یہاں سے آپ اور ہم اپنے اندر پرہیزگاری جو حرام سے کرنا ہے ساری زندگی میں اللہ کو خوش راضی کرنے کے لیے، اس کے اندر آپ اور ہم پابند ہو جائے اور یہ مقصد کو حاصل کرے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔